السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری، رحمانیہ مسجد بورہ پیر، کراچی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون 10 آيات۔ قیامت کے تعلق سے اور اس کی آگاہی اور وقوع کے تعلق سے اور اس کی استعداد اور تیاری کے لیے شریعت نے ہمیں 3 طرح کے واقعات بتائے ہیں اور 3 طرح کے حوادث اور امور کی ہمیں خبر دی ہے جو قیامت سے پہلے ہونے ہیں اور جن کو قیامت کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ ہے کہ قیامت سے پہلے کثرت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ رات کے وقت کسی اونچی جگہ پہ تشریف لے گئے اور فرمایا: میں تمہارے گھروں میں اس طرح فتنوں کا نزول دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش برستی ہے۔ مزید فرمایا: ویل للعرب،
من شر قد اقترب، عرب کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے شرور، بہت سے فتنے ایسے ہیں جو ان کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ تو قیامت سے پہلے سب سے پہلے فتنوں کا عمومی ظہور ہوگا۔ دوسرا معاملہ، قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، جو چھوٹی علامتیں ہیں، اور یہ بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا، علم اٹھ جائے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اور تیسرا معاملہ، قیامت کی بڑی علامتیں جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں جن کی تعداد 10 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان ساری علامات کو بیان کیا، چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم صحابہ کی مجلس مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کا علم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ منتقل کر رہے تھے کہ اطلع علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا، ما تتذاکرون، کس چیز کا مذاکرہ ہو رہا ہے، کس چیز پر بات ہو رہی ہے؟ قالوا نتذاکر الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، قیامت کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام جب مذاکرہ کرتے تھے، کوئی مجلس لگاتے تھے، تو وہ مجلس خام خواہ اور فضول گوئی پر مبنی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبتوں پر مبنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی مجلسیں علمی ہوتی تھیں جن میں علمی نکات کا استفادہ ہوتا تھا اور جن میں شریعت کے بڑے ہی عظیم قسم کے علوم ہم تک منتقل ہوئے انہی مجلسوں کے تعلق سے۔ فرمایا اچھا قیامت کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے، تو اب سنو، انہا لن تقوم حتی ترون 10 آیات، یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں دیکھ لو گے، جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، علامات کبریٰ ہیں، 10 علامتیں دیکھ لو گے۔ اس کے بعد آپ نے ان 10 علامتوں کا ذکر کیا، الدجال، مسیح دجال، اور الدخان، ایک دھواں جو اپنے اندر سارے لوگوں کو لپیٹ لے گا، اور والدابہ، ایک دابۃ الارض، اور ایک بڑا وسیع و عریض جانور جو قیامت سے قبل زمین سے نکلے گا۔ بنزول عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے۔ ویأجوج ومأجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا بطلوع الشمس من مغربها، یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس الى محشرهم، سب سے آخر میں ایک آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو ہانکتے ہوئے قیامت کے لیے محشر میں جمع کر دے گی۔ یہ علامتیں آپ نے بتائی ہیں۔ اب ان علامتوں میں وقوع کے لحاظ سے کون سی پہلی اور کون سی بعد میں ہے، اس کی ہمیں شریعت نے خبر نہیں دی کہ پہلے کون سی آئے گی، پھر کون سی آئے گی، اس کے بعد کون سی آئے گی۔
ہاں ان ساری علامتوں کو شریعت نے واو کے ساتھ بیان کیا، اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور عربی میں جو واو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، یہ مطلق جمع کے لیے آتی ہے کہ ایسا اور ایسا ہوگا، ترتیب نہیں بتاتی۔ اسی لیے علماء کا اختلاف ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی، کیا ان کی ترتیب ہوگی، اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے تھا۔ البتہ ایک بڑی ہی مفید تقسیم کی ہے ان علامتوں کی، بہت بڑے عالم اور محدث علامہ طیبی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں ان بڑی علامتوں کو دو طرح تقسیم کیا جائے۔ پہلی قسم کی وہ علامتیں ہیں جو قیامت کے قرب کو بتاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور ان میں کون سی علامتیں ہیں؟ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور، دجال کا آنا، نزول عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور یاجوج ماجوج کا منتشر ہونا، اور خسف یعنی زمین کا دھنس جانا جو 3 جگہ پہ ہوگا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ 3 جگہ خسف ہوگا، 3 جگہ سے زمین دھنس جائے گی، مشرق سے، مغرب سے اور جزیرہ عرب سے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ علامتیں ہیں جو قیامت کے وقوع ہونے کا بتاتی ہیں کہ قیامت اب واقع ہونے والی ہے، ابھی کے ابھی واقع ہونے والی ہے۔ ان میں کون کون سی علامتیں ہیں؟ ان میں دخان ہے، دھواں، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے علاوہ دابۃ الارض جو زمین سے نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قیامت اب واقع ہونے والی ہے۔ اور ان میں آخری علامت یہ ہے وہ آگ جو یمن سے نکلے گی اور سارے لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کی زمین میں لے آئے گی۔ تو یہ 2 طرح کی علامتیں ہوں گی۔ ان علامتوں میں سب سے پہلی علامت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ۔ آپ نے فرمایا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ظہور ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے ظہور ہوگا، وہ میری نسل سے ہوں گے، اور میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام مہدی ان کا پورا نام اس طرح ہے، محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سے ہوں گے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان کی نسل سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسم ابی واسم ابیہ اسم ابی، یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ پورا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ان کا، جو قیامت سے پہلے آئیں گے، اور ان کا آنا برحق ہے۔ بہت سی احادیث میں موجود ہے کہ یہ آئیں گے، اور کس طرح آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے آئیں گے، اور ایک خلیفہ جس کی خلافت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد لوگ مختلف ہوں گے کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس وقت جو مومنین ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ سارے کے سارے متفق ہو جائیں گے امام مہدی پر، ان کو خلیفہ بنانے پر تیار ہو جائیں گے، ان کو گھر سے لائیں گے بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں آ کر ان سے بیعت لیں گے۔ اس طرح یہ خلیفہ مقرر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، اور اللہ رب العزت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں اس کی اصلاح کریں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب حافظ ابن حجر یہ بتاتے ہیں کہ ایک رات میں اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ مہدی اس رات سے پہلے اپنے آپ کو مہدی تصور نہیں کرتے تھے. وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ میں مہدی بنوں گا، لوگوں کا خلیفہ عامہ بنوں گا. ایک ہی رات میں اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے گا، رشد و ہدایت عطا فرمائے گا، ان کی سابقہ زندگی کی جو خطائیں ان کو معاف فرمائے گا، اور ان کو یہ الہام کرے گا کہ آپ ہی مہدی ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والی ہے. چنانچہ بیت اللہ میں یہ بیعت ہوگی، یہ خلیفہ مقرر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، کہ ایک گروہ آئے گا اور امام مہدی کو خلافت سے معزول کرنا اس کا ارادہ ہوگا. جب وہ مکہ کے قریب بیضا مقام پر پہنچیں گے تو وہاں ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، وہ زمین میں دھس جائیں گے. اور یہ امام مہدی کی سب سے بڑی نشانی ہوگی. اور اسی نشانی کو دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام، مصر اور عراق اور دنیا کے اطراف سے علماء کرام پھر امام مہدی کی بیعت لینے آئیں گے. اس نشانی سے پہلے لوگ متردد ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ مہدی ہے یا نہیں، لیکن جب لوگ جو مہدی کی خلافت کو معزول کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے، جب ان کو بیضا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا، تب یہ ایک بہت بڑی نشانی جو علماء کو اور لوگوں کو ملے گی، اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہی محمد بن عبداللہ وہ مہدی ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں تذکرہ فرمایا. اور یہی وجہ آپ جانتے ہیں 1969 میں جو مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ پیش آیا، جو حیمان کے ایک شخص تھا جو بڑا ہی فسادی تھا، اور اس نے ایک بڑے نیک شخص کو تیار کر دیا مہدی ہونے کے لیے. اور اس نیک شخص کا نام بھی وہی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، وہی نشانیاں تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اس کا نام بھی محمد تھا اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، اور بڑا ہی نیک تھا. محمد بن عبداللہ القحطانی اس کا پورا نام تھا. اس کو تیار کر دیا. وہ مانا نہیں کہ میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں. اس جہیمان نے اس کو بڑا سمجھایا، اتنا اس کا برین واش کیا کہ وہ تیار ہو گیا کہ ہاں میں ہی مہدی ہوں. اور پھر یہ لوگ بیت اللہ میں آئے اور بڑا ہی ایک فساد ہوا، بڑی قتل و غارت گری ہوئی، اور 2 ہفتوں تک بیت اللہ محصور رہا. یہ ایک جھوٹا مہدی تھا. اور علماء نے اس مہدی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ علماء انتظار کر رہے تھے کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ ایک قبیلہ جو محمد بن عبداللہ مہدی سے لڑنے آئے گا، اس کو بیضا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا. علماء اس واقعے کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے علماء نے فتویٰ نہیں دیا. اور پھر بالآخر یہ جھوٹا مہدی قتل ہوا اور اس کے ساتھی بھی قتل ہوئے، اور یہ بیت اللہ کا جو حصار تھا یہ ختم ہوا. بتانے کا مقصد یہ کہ اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بیضا کے مقام پہ لوگ زمین میں دھس جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کا زمین میں دھس جانا بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا جو ذکر احادیث میں ملتا ہے یہ احادیث متواتر ہیں. بہت سے لوگ آپ کو آج ملیں گے جو مہدی علیہ السلام کا انکار کریں گے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی آنے والے نہیں ہیں، یہ صرف فسانے ہیں جو شیعوں کی کتب سے اہل السنہ کی کتب میں داخل ہو گئے. اور بعض نے تو ان احادیث کو ہی ضعیف کہہ دیا، جیسے ابن خلدون ہے، بڑے معروف عالم مؤرخ ہیں. انہوں نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں کہا کہ ساری روایتیں جو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ملتی ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. جبکہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن خلدون کا یہ میدان ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث پر صحت، صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کا حکم لگائیں. وہ تو ایک مورخ ہیں، تاریخ بیان کرنے والے ہیں. احادیث کا کیا حال ہے؟ علامہ شوکانی فرماتے ہیں لا شک فی ان هذه الاحادیث متواترہ. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری متواتر ہیں. متواتر کیا ہوتا ہے؟ جسے اتنی بڑی جماعت، اتنے بڑے ثقات روایت کریں کہ ہم اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ایسی حدیث کو کہتے ہیں متواتر. اور شریعت کی کسی حکم میں اگر ہمیں ایک ہی صحیح حدیث مل جائے
تو مسلمان کا، اس کے اسلام کا، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ایک حدیث کو قبول کرے اور اس سے جو بھی احکام صادر ہوتے ہیں ان کو مانے، جبکہ یہاں حال یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے تعلق سے متواتر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور۔ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانی، بڑا فتنہ، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، دجال کا آنا، دجال کا ظہور۔ دجال کون ہے؟ دجال کا نام دجال کیوں پڑا؟ یہ دجال عربی زبان میں دجل سے ماخوذ ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہو، کثرت سے لوگوں کو تلبیس اور شکوک میں ڈالتا ہو، اس شخص کو کہتے ہیں دجال۔ اس کا پورا نام مسیح دجال۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟ مسیح کے دو معنی جو معروف ہیں، ایک یہ ہے کہ مسیح کہتے ہیں صدیق اور سچے شخص کو، اور دوسرا کہتے ہیں مسیح اس شخص کو جو ذلیل اور کذاب ہو، بڑا ہی گمراہ کرنے والا ہو اور بڑا ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، اس شخص کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ سچے تھے۔ دجال کو مسیح کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، بڑا ہی گمراہ کرنے والا تھا۔ دجال، مسیح دجال، اس کا فتنہ یہ بھی ظاہر ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا مقابلہ کب کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کب مطمئن ہوں گے کہ آپ اپنے اسلام کو اس سے بچائے ہوئے ہیں؟ اس وقت جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دجال ہے کون۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دجال کیا ہے، اس کا فتنہ کیا ہے، یہ کون شخص ہے، اس کے کیا اوصاف و عادات ہیں، اس وقت تک آپ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ دجال کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا خبر دیا؟ بڑی پیشانی والا ہوگا، لمبی اس کی ناک ہوگی، دائنی آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی دائنی آنکھ ایسی ہوگی جیسے ایک موٹا انگور ہوتا ہے، اور بائنی آنکھ کا کیا حال ہے کہ اس کے اوپر ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوا ہوگا، مانا دونوں آنکھیں اس کی معیوب ہوں گی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوگا۔ یہ اس کی علامت ہے۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بڑا سا کافر لکھا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے ہجے کر کے بتایا تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیا لکھا ہوگا۔ ہجے کر کے بتایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کا فا را لکھا ہوگا، اور کیا ہوگا کہ اس کو ہر مسلمان پڑھے گا، وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو، یا وہ مسلمان ان پڑھ ہو اور لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، ہر مسلمان اس کے اس کافر لکھے ہوئے کو پڑھے گا اور پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے، یہ فتنہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ خلق اکبر من المسیح الدجال۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی مخلوق اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنا بڑا دجال ہوگا، مطلب قد و قامت میں بڑا ہوگا۔ علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں، یا تو قد و قامت میں بڑا ہوگا یا اس کا فتنہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی منذرکم، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، وما من نبی الا انذر قوم الا انذرہ قوم وقد انذر نوح قومہ، کوئی بھی نبی مجھ سے پہلے نہیں گزرا مگر اس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کر لیا تھا، اس نے ڈرا دیا تھا اپنی قوم کو کہ دجال آئے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا دجال کے فتنے سے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کہاں سے آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشرق میں خراسان کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ نمودار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دجال جس کا ہم سنتے رہتے ہیں، احادیث میں ذکر ہے، یہ ابھی کہاں پر ہے؟ کیا یہ زندہ ہے یا اس نے پیدا ہونا ہے؟ اور کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ اس سے پہلے ایک بات جان لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذکرہ وتترك الائمة ذکرہ علی المنابر. دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک لوگ اس دجال کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں. وہ بھول جائیں گے کہ دجال کون ہے، وہ بھول جائیں گے کہ اس دجال نے آنا ہے، وہ اپنی مستیوں میں لگے رہیں گے. ان کا جو فوکس ہوگا، ان کے جو علوم ہوں گے، جو ان کے مقتضات ہوں گے، وہ دوسرے علوم کی طرف تو ہوں گے، دجال کو بھول چکے ہوں گے. بحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. اور ائمہ خطبا بھی دجال کا ذکر کرنا اپنے ممبروں پہ چھوڑ چکے ہوں گے. دجال کا ذکر نہیں ہوگا، لوگ غافل ہوں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لوگ بھول چکے ہوں گے، اور اسی آن اور اسی لحظے میں دجال ظاہر ہو جائے گا. اب لوگوں کا کیا معاملہ؟ اب ان کو کون بتانے والا کہ دجال کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے دجال کے بارے میں علم حاصل کریں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے دجال سے ڈرایا. حالانکہ دجال نے تو قیامت سے قریب آنا تھا، لیکن سارے انبیاء نے اپنی اقوام کو دجال سے ڈرایا. تو ہم جانتے ہیں کہ ہم قیامت کے کس قدر قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے. تو یہ دجال جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس کی ہم تیاری کیوں نہ کریں؟ اور یہ بات مت سمجھیے کہ دجال صرف اپنی ذات سے ہی نقصان پہنچائے گا. دجال کے بہت سے سرغنے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. یہ الومناٹی گروپ، یہ کیا ہے؟ یہ یہودی لابی، یہ کیا ہے؟ یہ سب دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. دجال کے سرغنے ہیں، دجال کی تیاریوں میں ہیں. اور وہ درخت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دجال کے ساتھ جو جنگ ہوگی، ہر درخت یہ پکارے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو آ کر قتل کرو. سوائے غرقت درخت کے کہ وہ خبر نہیں دے گا، کیونکہ وہ یہودی درخت ہے. آج یہ یہودی، یہ الومناٹی گروپ کیا کر رہا ہے؟ کثرت سے یہ درخت لگا رہا ہے، کثرت سے یہی درخت لگا رہا ہے، جس نے یہ نہیں بتانا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. یہ دجال کے آنے کا وہ مقابلہ، آنے کی استعداد اور تیاری کر رہے ہیں. آج ہم اس دجال کو، اس کے فتنے کو بھول چکے ہیں. اب ضرورت ہے اس کے فتنوں کو، اس کے سرغنوں کو پڑھیں اور اس کے لیے تیاری کریں. سوال یہ تھا کہ دجال ابھی کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی طویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ممبر پر تشریف لے آتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا اور یہ درس دینے کا پروگرام کیوں بنایا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. فرمایا میرا ایک صحابی جس کا نام ہے تمیم داری، جو پہلے یہودی تھا اور یہودیوں کے علماء میں سے تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اسلام لے آیا، اور اس نے مجھے ایک حدیث بیان کیا. حدثنا بحدیث، ایک حدیث بیان کیا مجھے دجال کے تعلق سے. صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ کے عجیب عجیب اعزاز ہیں. ان میں سے ایک اعزاز اس پیارے صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ کا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث روایت کی ہے. کہا، فرمایا مجھے تمیم داری نے حدیث بیان کیا، قصہ بتایا دجال کا. تو کیا قصہ ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم 30 افراد تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے. اچانک ایک بہت بڑی لہر آئی اور وہ لہر پتہ نہیں کتنے عرصے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہی. کبھی ہمیں کسی علاقے لے جاتی، کبھی کسی علاقے لے جاتی. اچانک اس نے ایک جزیرے میں لا کے ہمیں چھوڑ دیا. ہم اس جزیرے میں گئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک عجیب جانور جس کے بڑے بڑے بال ہیں اور جس کی قد و قامت بھی بڑی وسیع و عریض ہے، وہ جکڑا ہوا ہے اور اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے. تمیم داری اور ان کے اصحاب وہ ڈرے. انہوں نے پوچھا ویلک، تو برباد ہو، تو کیا چیز ہے، کون سی مخلوق ہے؟
اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، میں دجال کا سب سے بڑا جاسوس ہوں، اور اگر تم دجال سے ملنا چاہتے ہو تو یہ جو سامنے تم ایک عمارت دیکھ رہے ہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں ہم نے دجال کو دیکھا، وہ جکڑا ہوا تھا رسیوں میں اور لوہے کے کنڈوں میں جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم سوال کرنے والے تھے اس سے کہ الٹا اس نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم لوگ کون ہو۔ تمیم داری نے اپنا سارا قصہ بتایا کہ ہم اس طرح یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پھر اس نے کچھ سوال کیے دجال نے، کہا وہ ایک نبی نے ظاہر ہونا تھا، وہ ظاہر ہو گیا؟ تمیم داری نے کہا ظاہر ہو گیا۔ پوچھا کہ اس کو لوگوں نے مانا ہے، اس کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہاں اس کی دعوت کو قبول کیا گیا ہے، بڑا اس کو قبول عام ملا ہے اور وہ پورے عرب میں چھا چکا ہے۔ تو دجال کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے یہی لائق ہے، یہی بہتر ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ پھر اس نے کچھ باغات کے بارے میں پوچھا کہ فلاں باغ میں ابھی پھل آ رہا ہے؟ تمیم داری نے کہا کہ ہاں آ رہا ہے۔ ایک سمندر اور ایک پانی کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ وہاں پانی ہے؟ تمیم داری نے کہا کہ ہاں ہے۔ دجال کہتا ہے قریب ہے کہ ان باغات سے پھل ختم ہو جائے، اور قریب ہے کہ اس بحیرہ سے پانی ختم ہو جائے، اور پھر قیامت کا وقت قریب آ جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے اور میں دنیا میں آؤں اور 40 دنوں کے اندر اندر پوری دنیا گھوموں گا اور اس پوری دنیا میں فساد برپا کروں گا۔ یہ ہے دجال جو کسی جزیرے میں معلق ہے، جس کو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر ہم تک منتقل کی ہے۔ ایک اور روایت ہے دجال کے بارے میں جس کو کہتے ہیں ابن سیاد، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھا، بچہ تھا اور یہودی تھا، کچھ دیر کے لیے اسلام لایا، اور صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دجال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہانت کیا کرتا تھا، مستقبل کی خبریں دیا کرتا تھا، کبھی وہ خبریں سچی ہو جاتی اور کبھی وہ خبریں جھوٹی ہو جاتی۔ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا امتحان لیا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح دجال ہے بھی یا نہیں۔ آپ نے امتحان کیوں لیا؟ کیونکہ آپ پر وحی نہیں کی گئی تھی کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ بھی متردد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی متردد، شک میں ہے کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اس کا امتحان لینے کے لیے۔ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جواب دیتا ہے اشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں، امیین کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس ابن سیاد نے، جس کا نام صافی تھا، کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے پوچھا انی قد خبأت لک خبیئا، میں تمہارے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا کر لایا ہوں، بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو بتاؤ جو میرے دل میں بات ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دل میں بات تھی وہ سورۃ دخان تھی۔ آپ اپنے دل میں سورۃ دخان لے کر آئے تھے اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ کہنے لگا دخ، آپ کے دل میں دخ ہے۔ پورا لفظ دخان نہیں کہا گیا اس سے، اس نے کہا دخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخسا فلن تعدو قدرک، تو برباد و ذلیل و رسوا ہو، جو حد تیرے لیے اللہ نے مقرر کر دی ہے تو اس سے آگے کبھی نہیں جا سکتا، تو دخان نہیں کہہ سکتا، تو اس دخی تک محصور رہے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ موجود تھے، کہا دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس شخص کی گردن ابھی اڑا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دعہو، اس کو چھوڑ دو، فَإِن يَكُن، اگر یہ واقعتاً دجال ہے تو فلن تستطيع قتلہ، فلن تستطيع قتلہ، اگر یہ واقعی دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ وَإِن لَمْ يَكُن، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک معصوم اور عام شخص کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت۔
اب اس ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام مختلف ہو گئے کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے. عمر ابن خطاب، عبداللہ بن عمر، ابو ذر اور جابر رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ ابن سیاد ہی دجال ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہم نے دجال کا ذکر سنا کہ وہ جزیرہ میں ہے، اور یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدینہ میں ہے، تو اس بات کا کیا جواب ہے؟ تو علماء نے اس کی توجہ یہ بتائی ہے کہ دجال اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں اس وقت موجود تھا اور اس کے بعد جزیرہ میں چلا گیا اور اس کو وہاں جکڑ لیا گیا. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی بات ابن سیاد کہا کرتا تھا. ابن سیاد اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں. ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، تو اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس سے بہت ڈر رہے تھے کیونکہ بہت سی باتیں اس کے بارے میں سنی ہوئی تھی کہ یہ دجال ہے. آپ کو بڑا خوف آ رہا تھا اس سے. اس نے ابن سیاد نے ابو سعید کو ایک دودھ پیش کیا، دودھ کا پیالہ. آپ نے یعنی ڈائریکٹ منع نہیں کیا، ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ دودھ لے بھی نہیں سکتے تھے. منع اس طرح کیا کہ بھائی بہت گرمی ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ بہت ہی زیادہ گرمی جو ہے وہ اپنا تغیر لا دے، تو میں دودھ نہیں پینا چاہتا. وہ ابن سیاد سمجھ گیا کہ یہ دودھ کیوں رد کر رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا. ابن سیاد کہتے ہیں ابو سعید خدری میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی درخت سے پھانسی کا پھندا لٹکاؤں اور اس میں اپنا گلا گھونٹ دوں، اس بات کی وجہ سے کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں. میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم دیکھتے نہیں کہ دجال تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں. تم دیکھتے نہیں کہ دجال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ وہ عقیم ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، جبکہ میں اپنا بیٹا چھوڑ کر آیا ہوں. تم نے یہ بات نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ تم دیکھو میں مدینہ بھی جاتا ہوں اور مکہ بھی جاتا ہوں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو گیا اس کے بارے میں کہ واقعتاً یہ دجال نہیں ہو سکتا. جب مطمئن ہو گیا تو پھر اس نے ایک ایسی بات کی جس سے مزید مجھے خوف ہونے لگ گیا. کہتے ہیں میں دجال تو نہیں ہوں، ہاں لیکن یہ بات بخوبی جانتا ہوں کہ دجال کب پیدا ہوگا اور وہ ابھی کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا. ساری خبر تھی دجال کے بارے میں. ابو سعید خدری فرماتے تبا لک سائر الیوم، تو برباد ہو. اب ابن سیاد کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہی دجال ہے، اور جو نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ اس وقت ہیں جب وہ قیامت سے پہلے مسیح دجال بن کر آئے گا. اس وقت یہ نشانیاں لاگو نہیں ہوں گی. اس وقت وہ مدینہ بھی جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ بھی جا سکتا ہے، مکہ بھی جا سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. ہاں جب قیامت سے قبل یہ فتنہ بن کر آئے گا اس وقت نہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، نہ یہ مکہ جا سکتا ہے، نہ یہ مدینہ جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام اور علماء کا یہ کہنا کہ ابن سیاد ہی دجال تھا، یہ بات زیادہ بہتر ہے. یہ اس دجال کے وجود کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ہے، اس کے چند اوصاف کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ہے. اب اس فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، شریعت نے کیا قوانین بتائے ہیں؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ دجال کے فتنے اور اس سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. علم میں راسخ وسیع علم دجال کے بارے میں ہونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر اتباعہ النساء والاعراب، دجال کے جو سب سے زیادہ پیروکار ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی اور دیہاتی لوگ ہوں گے. کیوں دیہاتی لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ دیہاتی لوگ علم سے دور ہوتے ہیں. اور عورتیں بھی کیوں؟ کیونکہ عورتیں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں، کسی نئی چیز کو دیکھ کر متاثر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ جو پیروکار ہوں گے دجال کے وہ دیہاتی اور عورتیں ہوں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب فتنہ دجال ظاہر ہوگا
تو ایک مومن شخص کیا کرے گا؟ جب اس نے گھر سے نکلنا ہوگا تو گھر میں موجود جو اس کی بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، ماں ہے، اس کو باندھ کے آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کو دیکھنے کے شوق میں گھر سے باہر نکل جائے اور اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ جائے۔ ایک اعرابی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، بدو جس کو علم نہیں تھا، اس کو دجال کے سامنے لایا جائے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا جو تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں، اگر میں ان کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ وہ لا علم شخص بدو اس نے کہا کہ ہاں ایمان لے آؤں گا۔ اچانک کیا ہوا؟ 2 شیطان مسخر کر دیے گئے، ان کو اس کے ماں باپ کی صورت دے دی گئی اور انہوں نے آ کے کہا یا بنی، اے بچے، ہمارے بیٹے، اس شخص کی بات کو قبول کر لو، یہ واقعی میں سچا ہے۔ اور کیا کرے گا یہ شخص جس کو علم نہیں ہے؟ یہ اس کی بات کو قبول کر لے گا اور ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ یہ شخص، اس کے ہاتھوں میں جنت اور جہنم ہوگی، لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ میری جنت ہے، یہ میری جہنم ہے، اگر میری بات مان لو گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے تو جہنم ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نارہ الجنہ وجنتہ النار، اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت آگ ہوگی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے سر کو جھکاؤ اور اس کی آگ کو چکھ لو، اس کی آگ کا گھونٹ پی لو، وہ در حقیقت جنت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک یہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو ہلاک و برباد ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور نوجوان کا ذکر کیا جو بڑا ہی راسخ فی العلم تھا، جس کے پاس علم تھا، اس کو دجال کے پاس لایا جائے گا۔ وہ آتے ہی جب دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اشہد انک الدجال، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث، وہ دجال جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حدیث بیان کر دی۔ یہ حدیث کا علم ہے، مبارک علم، جو فتنوں سے بچاتا ہے، جو وقوع فتنے سے بچاتا ہے۔ حدیث کا علم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے بارے میں ہمیں حدیث بتا دی ہے، تیری ساری نشانیاں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں وہ تجھ پر سچ بیٹھتی ہیں، فٹ بیٹھتی ہیں، اور میرا اس بات پہ پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال کہتا ہے اچھا اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نوجوان کو مار دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، پوچھتے اب ایمان لاتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کی قسم، جتنا میرا تیرے کذاب ہونے پر پہلے ایمان تھا اب اس سے بھی زیادہ ایمان بڑھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی، وہ ایک اشارے سے مارے گا اور ایک اشارے سے زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اب اگر تو مار سکتا ہے تو مار کے دکھا، کیونکہ دجال 2 دفعہ مارنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اب جب وہ اپنا وار چلائے گا، اپنا اشارہ کرے گا تو اس وقت یہ نوجوان نہیں مر پائے گا۔ ان واقعات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دجال کا مقابلہ کرنا، اس کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز علم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کا بھی بتایا کہ جو ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لے، ان کو سمجھ لے تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، یعنی جو یاد کرنا یہ فہم کے ساتھ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ سورہ کہف میں ہے کیا، تو جو ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات سورہ کہف کی پڑھ لے گا تو وہ عصم من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دجال کے فتنے سے تعوذ کی ہمیں بڑی تلقین کیا، بالخصوص تشہد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 40، جب تشہد کرو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ امام طاؤوس رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ نماز پڑھنے کا کہتے جب ان کا بیٹا یہ دعا تشہد میں نہ پڑھتا۔ یہ دعا فرض نہیں ہے تشہد میں پڑھنا، لیکن سلف صالحین اپنے بیٹوں کو تلقین کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوامر ہے ان کو ہلکا نہ لیا کرو، اگر تم نے یہ دعا تشہد میں نہیں پڑھی تو دوبارہ نماز پڑھو۔ الغرض
یہ فتنے جو دجال کا اور اس سے پہلے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے جو قیامت سے پہلے کے جو علامات ہیں یہ برحق ہیں، اور ان میں جو موجود احادیث ہیں وہ ساری کی ساری متواتر ہیں۔ صرف آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، یا منکرین حدیث سے وہ بڑے ہی متاثر ہوتا ہے، وہ نزول عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، اور بڑے بڑے یہاں پہ لکھنے والوں نے لکھا کہ نزول عیسیٰ صرف خیالی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا، قرآن میں اس کی کوئی خبر نہیں ہے نزول عیسیٰ کی، جبکہ تف ہے ان کی عقلوں پر۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین آیات میں نزول عیسیٰ کی خبر دی ہے، اشارہ دیا ہے۔ سورہ زخرف اٹھائیے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اس کو، ان کی قرات میں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی علم ہے، قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں متوفی، فوت کرتا ہوں۔ فوت کرنے کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ موت دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ فوت کرنے کا معنی ہے اٹھا لینا۔ آپ سوتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے فوت کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ رب العزت جو لوگ سوتے ہیں ان کو فوت کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت دے دیتا ہے؟ نہیں، فوت کرنے کا معنی ان کو اٹھا لیتا ہے۔ تو نزول عیسیٰ برحق ہے، قرآن میں بہت سی آیات موجود ہیں، احادیث تو متواتر ہیں، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ نزول عیسیٰ کے متعلق ساری کی ساری احادیث متواتر ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ قیامت کی جو خبریں ہیں جن کو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اور اس قیامت کے لیے مستعد ہو جائیے جن کی نشانیاں بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں، چھوٹی نشانیاں، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، اور بڑی نشانیاں بہت جلد ظاہر ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں فتنوں سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد اعمالیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔